بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ علامہ اقبال کی ایک نظم بال جبریل۔ بال جبریل علامہ اقبال کا تیسرا شعری مجموعہ ہے جو 1935 میں شائع ہوا۔ اس مجموعے میں شامل کلام اقبال کی فکری پختگی، اسلامی تہذیبی شعور اور فلسفیانہ گہرائی کی نمائندگی کرتا ہے۔ اس میں زیادہ تر نظمیں اور غزلیں عشق الہی، خودی کی تربیت اور امت مسلمہ کی بیداری کے موضوعات پر مشتمل ہے۔ اقبال نے اس کتاب میں ایسے افکار پیش کیے جو قاری کو نہ صرف روحانی طور پر جھنجھوڑ دیتے ہیں بلکہ عملی زندگی میں کردار اور حوصلہ پیدا کرنے کی ترغیب بھی دیتے ہیں۔ بال جبریل کا کلام ایک طرح کا فکری اور روحانی سفر ہے جو انسان کو اپنی حقیقت، اپنے مقصد اور اپنے رب سے تعلق پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ اس کے اشعار میں نہ صرف خوبصورت شعری صنعتیں موجود ہیں بلکہ ان میں ایک عملی پیغام بھی پوشیدہ ہے۔ میرے نوائے عشق سے شور و حریم ذات میں، غلغلہ ہائے الماہ بت کندے صفات میں۔ اس شعر میں اقبال اپنے اندر کی طلب اور طلب الہی کو بیان کرتے ہیں۔ نوائے عشق سے مراد وہ صدا ہے جو عشق حقیقی کے جذبے سے پیدا ہوتی ہے۔ یہ صدا اللہ کی ذات کے حریم میں گونج پیدا کرتی ہے اور صفات الہی کے جلووں میں ایک ہلچل پیدا کر دیتی ہے۔ یہ بت کدہ صفات ایک استعاراتی ترکیب ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی بے شمار صفات کا جلوہ ایک خاص نظام میں ہے، لیکن عاشق کی پکار ان میں بھی ایک غیر معمولی ارتعاش پیدا کر دیتی ہے۔ شاعر یہ بتا رہے ہیں کہ عشق کی شدت ایسی طاقت رکھتی ہے جو کائنات کے سب سے مقدس اور ابدی نظام کو بھی متوجہ کر سکتی ہے۔ حور و فرشتہ ہے اسیر میرے تخیلات میں، تیری نگاہ سے خلل تیری تجلیات میں۔ یہاں اقبال اپنے تخیل کی قوت اور نگاہ کی تاثیر کا ذکر کرتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ اس کے خیالات اتنے بلند ہیں کہ حور و فرشتہ بھی ان میں اسیر ہے۔ خلل تیری تجلیات میں کا مطلب ہے کہ اس کی نگاہ کی گہرائی اللہ کی تجلیات کو بھی ایک نئے زاویے سے دیکھنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ یہ دراصل اس بات کی علامت ہے کہ ایک کامل عاشق کی بصیرت کائناتی حقائق میں ایک نئی جہت پیدا کر سکتی ہے۔ اقبال کے نزدیک انسان جب عشق حقیقی سے سرشار ہو تو اس کا شعور عام حدود سے بلند ہو جاتا ہے۔ گرچہ ہے میری جستجو دیر و حرم کی نقش بند، میری فغا سے رستخیز کعبہ و سونامات میں۔ اقبال یہاں اپنی جستجو کو ظاہر کرتے ہیں کہ وہ صرف کسی ایک مذہبی مقام تک محدود نہیں بلکہ اس کی پکار ایسی ہے جو تمام مذاہب اور تہذیبوں کے مرکزوں تک پہنچتی ہے۔ دیر اور حرم سے مراد بت خانہ اور خانہ کعبہ ہے اور رستخیز سے مراد بیداری ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شاعر کی صدا ہر دل میں ایمان کی چنگاری پیدا کر سکتی ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب یا عقیدے کا ہو۔ اقبال کا یہ نظریہ امت مسلمہ کی بیداری سے آگے بڑھ کر پوری انسانیت کے احیاء کو شامل کرتا ہے۔ تو ہے محیط بیکارہ، میں ہوں ذرا سی آبجو، یا مجھے ہمکنار کر یا مجھے بے کنار کر۔ یہ شعر اللہ کی لامحدود ہستی اور انسان کی محدود حیثیت کے درمیان کا مکالمہ ہے۔ شاعر اپنے آپ کو ایک چھوٹی سی آبجو نالا سے تشبیہ دیتا ہے جبکہ اللہ کو سمندر کی مانند لامحدود قرار دیتا ہے۔ اس کی دعا ہے کہ اے رب، یا تو مجھے اپنے ساتھ ملا دے تاکہ میں تیرے جیسا وسیع ہو جاؤں، یا پھر مجھے آزاد کر دے تاکہ میں اپنی چھوٹی سی حد سے نکل کر لامحدودیت کا مزہ چکھ سکوں۔ یہ دراصل انسان کی روحانی ترقی کی خواہش کا اظہار ہے۔ میں ہوں صدف تو تیرے ہاتھ میرے گہر کی آبرو، میں ہوں خزف تو مجھے گوہر شاہوار کر۔ یہاں اقبال اپنی ناقدری اور عاجزی کا اظہار کرتے ہیں۔ صدف ایک خول ہے جس کے اندر موتی چھپے ہوتے ہیں اور خزف عام مٹی کا برتن ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ میری اصل قیمت تیرے ہاتھ میں ہے، تو چاہے تو مجھے موتی بنا دے یا عام مٹی کا ٹکڑا رہنے دے۔ یہ دراصل دعا ہے کہ اللہ انسان کو قیمتی، باکردار اور مقصدی بنا دے تاکہ وہ دنیا میں حقیقی خدمت انجام دے سکے۔ اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد، نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد۔ یہاں شاعر اپنے خودی اور بندگی کے اعلیٰ معیار کا ذکر کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اے اللہ، چاہے میری دعا قبول ہو یا نہ ہو تو کم از کم میری صدا سن تو لے۔ میں کوئی دنیاوی انعام کا طلبگار نہیں ہوں بلکہ ایک آزاد روح ہوں جو بس اپنے رب سے گفتگو چاہتی ہے۔ یہ بات اقبال کے فلسفے میں خودی کے نظریے سے جڑی ہوئی ہے۔ یہ مشت خاک، یہ سرسر، یہ وسعت افلاک، کرم ہے یا کہ ستم تیری لذت ایجاد۔ شاعر انسانی وجود، کائنات کی وسعت اور تخلیق کے راز پر غور کرتا ہے۔ مشت خاک انسان کی حقیر جسمانی ساخت کو ظاہر کرتی ہے، سرسر زمانے کے تیز جھونکے کو اور وسعت افلاک آسمانوں کی لامحدود وسعت کو۔ شاعر حیران ہے کہ یہ سب کچھ تیری رحمت کا نتیجہ ہے یا تیری آزمائش کا۔ یہ سوال انسان کی ابدی تلاش اور فلسفیانہ سوچ کا عکاس ہے۔
کیا عشق ایک زندگی مستعار کا، کیا عشق پائیدار سے ناپائیدار کا۔ یہ شعر عشق کی حقیقت پر سوال اٹھاتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ کیا عشق صرف ایک عارضی زندگی کا معاملہ ہے یا یہ پائیدار حقیقت اور لامحدود ہستی کے درمیان ایک تعلق ہے۔ یہ سوال قاری کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ عشق حقیقی صرف دنیاوی نہیں بلکہ آخروی اور ابدی بھی ہونا چاہیے۔ دلوں کو مرکز مہر و وفا کر، حریم کبریا سے آشنا کر، یہ ایک دعا ہے جس میں شاعر اللہ سے درخواست کرتا ہے کہ لوگوں کے دلوں کو محبت اور وفاداری کا مرکز بنا دے اور انہیں اپنی کبریائی عظمت سے روشناس کر دے۔ اقبال کا مقصد یہ ہے کہ انسان کے اندر محبت اور ایمان اتنا گہرا ہو کہ اس کا دل اللہ کی معرفت کا مقام بن جائے۔ تیرے شیشے میں باقی نہیں ہے، بتا کیا تو میرا ساقی نہیں ہے۔ یہاں شیشہ اور میں استعارہ ہے، شیشہ دل یا ظرف کو ظاہر کرتا ہے اور میں عشق یا جذبے کو۔ شاعر شکوہ کر رہا ہے کہ تیرے ظرف میں اب عشق کا وہ پرانا جوش باقی نہیں رہا، کیا تو میرا رہبر اور محبت کا ساقی نہیں رہا۔ یہ سوال دراصل اس زمانے کی سرد مہری اور عشق کی کمی پر تنقید ہے۔ اگر آپ کو علامہ اقبال کی بال جبریل نظم پسند آئی ہو تو میرے اس چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور کامنٹ پہ بتائیں کہ اگلی ویڈیو اقبال کی کس نظم پر بناؤں۔ سبسکرائب